اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ کون سی صورتحال ہے جس میں مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے، مسجد کو گرایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اسلام آباد میں سنا کہ مدنی مسجد کو راتوں رات حکومت کے آرڈر پہ شہید کر دیا گیا، اور صبح جب عوام نے وہاں دیکھا تو وہاں پر ان کو گرینری نظر آئی، پلانٹس لگے ہوئے تھے اور درخت لگے ہوئے تھے، اور حکومت کی طرف سے یہ جو رد عمل ہوا اس پر عوام نے بہت احتجاج کیا ہے، اور کیونکہ ان کی دلی وابستگی تھی اس مسجد کے ساتھ۔ یہ مسجد کوئی آج کی بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے 1932 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، اور صدر ضیاء الحق نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور مسجد کا شہید کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کو شہید کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ریزن چاہیے جس کی وجہ سے مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے عوام کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج نظر آ رہا ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے اس کی تعمیر جو ہے وہ رکھنے کی جو ہے وہ صورتحال بن رہی ہے، کہ علماء نے اس پر بہت احتجاج کیا ہے، اور علماء کا اس پر اجماع بھی ہوا ہے کہ مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اب کیا صورتحال بنتی ہے یہ ابھی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو مسجد کو کس صورتحال میں شہید کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مسجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو آباد کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بہت ہی ادب و احترام، اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ انما یامور مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس کا اگر ہم الٹ پھر دیکھیں تو ان مساجد کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس ریزن کے جو گرا دینا، شہید کر دینا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں اس کو گرا دیں۔ صرف اس صورت میں آپ مسجد کو شہید کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شہید کرنا اور گرانا اس میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ گرانا مسجد کا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے اسلام آباد میں مدنی مسجد کو گرایا گیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے، عام طور پر ویسے ہی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تفریحی گراؤنڈ بنانے کے لیے، کہ اسلام آباد شہر کی خوبصورتی میں اضافہ لانے کے لیے، گرینری زیادہ کرنے کے لیے، پلانٹس لگانے کے لیے مسجد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یہ کوئی ٹھوس ریزن نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں تو بہت ایکڑ پہ مشتمل جو ہے نا، کئی کئی ایکڑ زمین جو ہے اسی چیز پر جو ہے وہ وقف ہوتی ہے، کہ وہاں پر پارک بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے سیر و تفریح جو ہے اس کے لیے پلیسز جو ہیں وہ ڈیکوریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، گرینری پلانٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا وہ چیزیں زیادہ خوبصورتی کا باعث ہیں، یا کہ مساجد کا ہونا زیادہ ایک اسلامی ملک میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ اب مسجد کو گرا کر وہاں پر تعمیر کرنا ایک تفریحی گراؤنڈ، یہ تو بالکل ہی ایک اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف چیز ہے۔ کوئی ایسی اس میں ٹھوس ریزن نہیں جس میں مسجد کو شہید کرنا جائز ہو۔ اور مسجد کو شہید کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ بہت ہی کوئی وہاں سے روڈ جو ہے وہ بننا ضروری ہو، کوئی اور رستہ جو ہے عوام کے لیے نہ ہو، بہت زیادہ بھیڑ ہو، ٹریفک جو ہے وہاں سے اس کو گزرنے میں مسئلہ ہو رہا ہو، عوام کو بہت دور سے آنا جانا پڑتا ہو، اور وہاں پر ضرورت ہو کہ یہاں پر روڈ بننا چاہیے، تو وہاں پر سخت مجبوری میں آپ بہت دل میں ایک محبت اور عقیدت مسجد کی رکھتے ہوئے، اداس دل کے ساتھ، دکھ دل کے ساتھ آپ مسجد کو اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے
वो शहीद करें और फिर उस मस्जिद को शहीद करके आप और कोई जगह जो है उस मस्जिद को वहां पर तमीर करें। सिर्फ यहाँ पर ये इजाजत है जहां जिन सूरतों में आप मस्जिद को शहीद कर सकते हैं। और अहनाफ के नजदीक मस्जिद अगर गिरा भी दी जाए, शहीद भी कर दी जाए, वहां आप कुछ और बना भी लें, फिर भी वो जमीन, वो खित्ता जमीन का जो है वो मस्जिद ही रहता है। उसके नीचे जितनी जमीन है, उसके ऊपर जितने आसमान है, वो तमाम जो जगह है वो मस्जिद ही शुमार होती है। सुबहान अल्लाह, कितना मुकाम, कितना मर्तबा, कितनी फजीलत जो है वो मस्जिद को दी गई है। और यहाँ जो सूरत हाल बताई जा रही है मस्जिद को गिराने की, शहीद करने की, शहीद नहीं किया गया बल्कि इसको गिराया गया है बेअदबी के साथ, बगैर किसी वजह की। तो ये गिराना है मस्जिद का बिल्कुल नाजायज है, ना हक है। अवाम को, उलमा इकराम को, सबको मिलकर इस पर एहतजाज करना चाहिए और आगे इस तरह का कोई रद्द अमल नहीं होना चाहिए, ताकि जिन्होंने ये अमल किया है उनको पता चले कि अवाम के अंदर ईमानी कुव्वत अभी तक इतनी मौजूद है कि वो अपने जो शायर हैं इस्लाम के, उनकी बेअदबी, बेहुरमती करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं।